کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ صلوات رب ذوالجلال آپ سب کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق زہرا ذکر زہرا کی عبادت ہم سے قبول فرما، بحق زہرا بانیان خیر کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، بحق زہرا مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، بحق زہرا محبین زہرا کی حفاظت فرما، بحق زہرا دشمنان زہرا کو نابود فرما، بحق زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ ائمہ معصومین، 14 معصومین کی خوشیاں اور غم اور مصائب دونوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہماری زندگی میں یہ دونوں آتے رہیں گے، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی غم کبھی خوشی۔ ایام شہادت سید نساء العالمین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک روایت کے مطابق ولادت باسعادت میلاد پر برکت امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام علیہم السلام بھی ہے۔ عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو، مراجع اعظام کو آپ تمام دوست احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص محضر مبارک حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولادت کے اعتبار سے یہ عظیم الشان ہستی، ایک تو عہدہ امامت اپنی جگہ، اور دوسری طرف یعنی نسل عرب کا جو انتہائی شریف ترین نسل ہے، اور وہ اس میں سے بھی انبیاء کا جو نچوڑ ہے، اس نسل سے باپ کی طرف سے، اور غیر عرب نسلوں میں عجمی نسل کا بہترین شاہان، یعنی غیر عرب شاہان ایرانی میں سے مادر گرامی کی طرف سے ایک انتخاب حسین اللہ تعالیٰ نے کر کے نوع انسانی کے لیے ایک گوہر نایاب بنا کر، ایک مصباح الہدیٰ بنا کے حوالہ کیا ہے، کہ نام ہی کتنا پیارا ہے، اور القاب دیکھیے گا۔ آثار جو امام علیہ السلام نے نوع انسانی کو توحید کا ذخیرہ، رابطہ الہی کا ذخیرہ، عشق الہی کا ذخیرہ جو عطا کیا ہے، شاید کسی نبی نے یا کسی ولی نے، کسی وصی نے اتنا انسانوں کو عطا کیا ہو۔ چونکہ ہمارا موضوع یعنی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہے، لیکن چونکہ ذکر امام بھی ضروری ہے، ان کی میلاد بھی ہے، تو لیکن میلاد کا رنگ دیتے ہوئے پہلے چند دقیقے عرض کروں۔ وہی حجر اسود کا بوسہ حشام ابن عبد الملک کے لیے کسی نے جگہ نہیں دی، اور مولا کے لیے یعنی خود بخود مجمع بے اختیار چھٹ گیا۔ تو یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے، لیکن دیبل خزائی نے یہاں 41 اشعار کہے ہیں، ان میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں صرف ترجمے کی صورت میں پیش کروں، تاکہ دیبل کی نمائندگی بھی ہو جائے محفل میں۔ اگر مجھے جیسے ادبیات کے طالب علم سے پوچھا جائے کہ ان 41 اشعار میں جو ٹاپ 1 شعر ہے جو فضائل امام سجاد میں دیبل نے کہا ہے، کون سا شعر آپ انتخاب کریں گے؟ تو وہ شعر میں یہ پڑھوں گا۔ مولا نے فرمایا کہ ہاں، دیبل نے کہا کہ آج وہ ہستی حجر اسود کے قریب آئے ہیں کہ اگر حجر اسود کو معلوم ہو کہ کون آیا ہے، مولا کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حجر خود آ کے قدم بوسی کرے۔
حجر خود آ کے قدم بوسی کرے گا، اور یہ کوئی یعنی نہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے اور تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی علی ہے کہ جس کے جد علی کے لیے وہی حجر کے بغل میں کعبہ مسکرا کے جگہ دے سکتا ہے۔ جب زچہ خانہ کی حاجت ہوئی علی کے لیے، حرم نے ہنس کے کہا میں ہوں بس اسی کے لیے۔ یہ وہی گھرانہ ہے، ان کے لیے پتھروں کا شق ہونا، پہاڑ کا شق ہو جانا، یعنی سورج کا واپس آنا کوئی یعنی دوسروں کے لیے انوکھی بات ہو، لیکن اس گھرانے کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم ایک شعر جو دیوبل نے کہا وہ کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ابن الکریم ہے، ان کی زبان پر نہ دشمن کے لیے نہ دوست کے لیے کبھی لا نہیں ہے۔ لا یعنی نہیں، میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گیا، آپ دیر سے آگے کل آ جائیں، جیسا ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ کہا ما قال لا، کبھی انہوں نے زندگی میں کبھی نو نہیں کہا ہے کسی سائل کو، صرف ایک جگہ لا کہتے ہیں، الا فی تشہدہ، کہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ، وہاں مجبوری ہے تشہد کے تحقق کے لیے لا کے ساتھ کہے کہ تاکہ غیر حقیقی معبودوں کی نفی کرے اور بعد میں یعنی تصدیق توحید کی دے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ اگر تشہد نہ ہوتی اس کریم کی زبان پر زندگی بھر نعم ہی نعم، ہاں ہی ہاں ہو جاتی، کبھی لا نہ ہو جاتی۔ اور وہ کر کے دکھایا۔ قاتل بھی پریشان ہے کہ مجھے جانتے ہوئے بھی کہ میں قاتل ہوں ان کے گھر کا، ان کے عزیزوں کا، اس کے باوجود یہ کرم، یہ سخاوت، اور رہا بھی نہیں گیا اس سے۔ اتنا کرم اور سخاوت کسی قاتل کا مقتول کے گھر مہمان نوازی، انہیں نہیں پتا تھا یہ اسی کا فرزند اور جانشین اور خلیفہ برحق ہے کہ جگر چبانے والوں کو بھی آزاد کرنے والے کا بیٹا ہے۔ ہاں، دشمنوں کو بھی آزاد کرنے والوں کا، قاتلوں کو بھی آزاد کرنے والوں کا فرزند ارجمند ہے۔ کہا کہ یعنی میں نے تمہیں پہچانا ہے، لیکن وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے، ہم وہاں تمہارے مہمان تھے، تم یہاں ہمارے مہمان ہو۔ اور فرمایا کہ ان کی فضیلتیں آج سے شروع نہیں ہے، یہ تیسرا شعر ہے دیوبل نے، ان کی فضیلتیں آج سے شروع نہیں ہے، بلکہ جب سے لوح پر قلم چلنا شروع ہو گیا ہے مشیت الہی میں، تب سے ان کی فضیلتیں شروع ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ یعنی یہ مسلمانوں تم درود و سلام آج بھیجتے ہو ان کے گھرانے پر، نبی پر اور آل نبی پر، جبکہ اس دنیا میں کوئی انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے ذات اقدس پر، ان کے گھرانے پر، ان کے جد امجد پر درود و سلام کا سلسلہ وہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ 41 اشعار، اور یعنی میں نے دیوبل کا کہا، معذرت خواہ ہوں، دیوبل امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ یہ فرزدق ہے، فرزدق ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کے شان میں جو کہے ہیں، وہ چونکہ وہ 121 اشعار میرے ذہن میں تھے جو دیوبل نے امام رضا علیہ السلام کے شان میں کہیں، اس کی پوری شرح ہے، وہ بہت پیاری شرح 121 اشعار کے، اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ دیوبل نے کیا کہا۔ اور امام کے شان میں فرزدق نے تقریباً 41 اشعار کہے ہیں، ایک سے ایک اشعار دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ایسی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں۔ اور نام تو آپ کو پتا ہے، لقب بھی معلوم ہے، لیکن القاب جیسے کل میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آج بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے القاب کے بارے میں جب عرض کریں گے،
زین العابدین بہت سارے آپ کو ملیں گے معاشرے میں، ہم نے نام رکھے ہوئے اپنے فرزندوں کے، بھائیوں کے، ہے نہیں ہے بہت سارے۔ سجاد کتنے سارے ملیں گے آپ کو، ساجدین بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ کنیز فاطمہ ہر گھر میں آپ کو میسر آئیں گے، الحمدللہ چھیڑنا پسند کیا لوگوں نے۔ نور فاطمہ، حجاب زہرا، نہیں ہے ایسا، یہ ہمارا انتخاب شدہ نام ہوتا ہے، لیکن جو نام اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ ایسی پسند کی، یعنی ہمارے طرح دل کی پسند کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اس کے اندر علم کا ذخیرہ بھی ہے۔ جب کہا کہ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک درسگاہ ہے کہ اگر وہ ہمارے سید ہیں، سید یعنی سردار ہیں، تو رابطہ یہاں یعنی رشتہ داری کا نہیں ہے، وہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں، وہ عربستان میں، ہم پاکستان میں، 1400 سال کا فاصلہ ہے، وہ ہمارے لیے نہ ماموں ہے، نہ چاچا ہے، نہ نانا ہے، نہ تایا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رشتہ کس کا؟ ایمان کا، تقوی کا، عبادت کا، عقیدت کا، محبت کا، رابطے کا، یہ رشتہ ہے، اور یہ رشتے سارے کے سارے انہی القاب کے اندر موجود ہیں۔ زین العابدین، امام المتقین، سید الساجدین، ایسے عظیم ہستیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اب فرض کریں کہ ان لمبی سردیوں کے لمبی راتیں ہیں 12 گھنٹے کے، اور آپ جیسے اچھے جوان صبح جگانے پہ مشکل سے جو جاگتا ہے اس کا رابطہ اتنا ہی کم ہوگا۔ وہ وائی فائی کے سگنل دیکھیں آپ نے، جب نیٹ ورک مکمل ہو تو یعنی وہ 4 لائنیں مکمل کلیئر ہیں، ہے نا۔ جو عبادات میں ان کی سیرت میں چلتے ہیں ان کے وائی فائی فل ہے، صحیح ہے، جب بھی کال کریں گے کال لگ جائے گی، ادھر سے جواب بھی آئے گا۔ اور جو کمزور ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں، کبھی امام کا نام لیا کبھی نہیں، ذکر یعنی امام کا سے کام لیا اور فکر امام سے کام نہیں لیا، تو اگر اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ اگر نہیں کیا اور صرف عقیدے میں دل میں رکھا کہ میرا امام ہے، یہ اس وائی فائی کی طرح ہے جو آخر میں تھوڑا سا رہتا ہے کٹنے کے قریب، ہے نا، کبھی آواز آئے گی کبھی نہیں آئے گی، یہ اسی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت معنوی اور عقیدہ مکمل عطا کرے کہ ہمارا وہ وائی فائی ہمیشہ کنیکٹ رہے، جب بھی سلام کرو وعلیک السلام کا جواب آ جائے وہاں سے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ اور خود بخود موضوع متصل ہو گیا اسی موضوع کے ساتھ کہ اسی طرح سید نساء العالمین کے جو اسماء مبارک ہیں، کل عرض کیا حضرت مریم اتنی فضیلتوں کے باوجود، آل عمران مکمل حضرت مریم کا، آل عمران انہی کے خاندان کا، سورہ مریم مکمل فضیلتوں سے بھرا ہوا سورہ حضرت مریم کے نام، لیکن مادر مریم نے فرمایا انی سمیتھا مریم، میں نے نام رکھا ہے، میں نے نام رکھا، اتنی فضیلتوں کے باوجود۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا ان للفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، فاطمہ زہرا کے لیے اللہ کے پاس 9 نام ہیں۔ اللہ کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ رکھے ہوئے نہیں، اللہ نے معین کیے ہوئے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں، اور ہر نام کے اندر فضیلتوں کا ایک سمندر، علم و دانش کی ایک یونیورسٹی اور ایک تربیت کا ایک عظیم دانشگاہ ہے ہمارے لیے ہر نام کے اندر۔ اب میرے عزیز بچوں سے میں پوچھنا چاہوں گا اور جوانوں سے، بتائیے وہ 9 نام کون سے ہیں؟ کل میں نے ذکر کر بھی دیا ہے، یہ کلاس ہے نا، سن کے جانا نہیں ہے، یاد کرنا ہے، دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ بتائیے، ایک دوسرے کو سنائیے، چلیے مجھے نہیں، جوان جتنے ہیں ایک دوسرے کو سنائیے 9 نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اگر یہ یاد ہو گیا تو میری طرف سے ہدیہ، اور بانیان مجلس کی طرف سے بھی آپ کو ہدیہ، یہ 9 نام فاطمہ زہرا کے یاد کرو۔ ایک مجلس پوری ہو گئی اور گئی ہے، یہی تو کل کی مجلس میں میرا رونا تھا۔ 2 مہینہ ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لنگر کھا کے حسینی موٹا ہوتا ہے، حسینیت پر فرق نہیں آتا، صحیح ہے۔ شیعہ صحت مند ہوتے ہیں، تشیع کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ یہ مثلا 5 دن بہترین مجلس آپ نے آغا نصیر سے، آغا میرے دوست محترم علامہ صاحب سے آپ نے سنی، 5 دن ہم آپ کے نوکری میں حاضر ہیں،
کچھ تو سیکھ کے جائیں. میرے ساتھ یاد کریں. فاطمہ, بولیے, فاطمہ, زہرا, طاہرہ, زکیہ, مرضیہ, انسیت الحورا, راضیہ, مرضیہ, بطول, عذرا. صلوات پڑھے بلند آواز سے. اور ان میں سے ایک مبارکہ, محدثہ, تقریباً کافی نام بنتے ہیں. محدثہ کے بارے میں کل اشارہ کیا کہ وہ ہستی جس کے ساتھ فرشتے گفتگو کریں. محدثہ, گفتگو جس کے ساتھ فرشتے گفتگو کریں وہ. مبارکہ, برکت والی. برکت کسے کہتے ہیں؟ بانی مجلس سارے ادھر تشریف فرمائیں, خدا ان کو مزید توفیق عطا فرمائیں. جو لنگر بعد میں آپ کو تقسیم کرتے ہیں, فرض کریں کہ ایک اندازے سے لنگر کا انتظام ہوا تھا, بعد میں دیکھا پورا شہر امڑ آیا. لنگر وہی 400-500-600 آدمی کا سوچا تھا, بعد میں 6000 آ گئے. وہی لنگر سب نے تناول بھی کیا اور بچ بھی گیا. تو کیا کہو گے؟ بڑی برکت والی لنگر ہے. تو ڈیفینیشن یہ ہے, چیز کی مقدار کم ہو, فائدہ بہت زیادہ ہو. برکت, ہاں بہت یعنی توجہ سے سمجھ فرمائیے گا کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. برکت کیا ہے؟ چیز کم ہو. افطار کا وقت آ گیا, ایک گلاس میں شربت ہے, وہ پورا مجمع محفل مسجد بھری ہے, سارے روزہ داروں نے افطار کیا, وہ بچی ہوئی شربت لے کے دوبارہ گھر گئے. بڑی برکت. یہ کہتے ہیں نا, چیز کم ہو فائدہ زیادہ ہو. رات ایک ہو 1000 مہینوں سے افضل ہو. ماہ رمضان برکت, تلاوت ایک دفعہ ہو, ایک آیت کی ہو, ختم قرآن کا ثواب ملے. خانہ کعبہ برکت, خانہ کعبہ برکت کیا ہے؟ اس میں رکعت ایک ہو 10 لاکھ کے برابر ثواب ملے. حتیٰ امام صادق کا یہ نماز جمعہ جو ہے جامع مسجد, یہ بھی برکت ہے. یہاں ایک رکعت اور آپ کے گھر میں 100 رکعت کے برابر ہے. اور آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, میں کبھی جلدی آ جاؤں تو مجھے شکوہ کرنا ہے نمازیوں سے, بابا وضو کر کے گھر سے آئے ہو, جمعے کا دن ہے, ابھی خطبے میں 10 منٹ باقی ہے, قبلہ رو اللہ کے گھر بیٹھے ہو, خسارے کا سودا کر رہے ہو. 8 رکعت نماز 8 منٹ میں پڑھ لیتے ہو ظہر سے پہلے نفل, حالانکہ جمعے کے دن اس کا ڈبل ہوتا ہے, 16 رکعت ہوتے ہیں. چلو کنسیشن کر دی آپ کے لیے, ڈسکاؤنٹ. وہی 8 رکعت پڑھ لو تو کیا آپ کا یعنی کتنے بنیں گے؟ 10 رکعت بھی اگر ہو تو 100 کا 1000, اور گھر میں پڑھو تو وہی 10 رکعت. برکت ہے. کبھی کسی کے جہاد میں برکت ہے, ضربت ایک ہو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. خاک شفا میں برکت, ایک سجدہ ہو اور اجر جو ہے 70 گنا, بعض روایت میں 1000 گنا کے برابر ہے. ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو عروج, میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے. خاک شفا میں برکت, مسجد میں برکت, گھر میں برکت, اولاد میں برکت. تھوڑی سی تربیت ہوئی ہے, بہترین اولاد ہے. بیوی میں برکت, کچھ بیویاں بے برکت ہوتی ہیں, 1.5 لاکھ تنخواہ 2 لاکھ ہے, نہ زیارت پہ جاتی ہے, نہ ٹیویشن, نہ مہمان نوازی, کچھ نہیں. کچھ ہیں 15,000 10,000 دے دو, سب کچھ کریں گے. ہاتھ میں برکت ہے. اولاد میں برکت, بیٹی میں برکت, تمام برکتوں کا مجموعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بیٹی ایک ہے, نہ کثیر ہے نہ اکثر ہے, کوثر بنایا ہے رب ذوالجلال. اور وہ کوثر ہے نا جو آج فیوزات اٹھا کے ائمہ بقی سے حاصل کرتے ہو, وہ کوثر فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خراسان کوثر فاطمہ زہرا ہے, کربلا کوثر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آج تک جتنے سادات کے نور وجود سے الحمدللہ ہم فیض اٹھا رہے ہیں اور اس مجلس کے زینت بھی ہیں, کوثر فاطمہ زہرا. انقلاب ایران کوثر فاطمہ زہرا سلام اللہ, ایک مرجع عالی قدر, شیعہ معمم فرزند زہرا
ان کی حکومت عادل و متقی اس دنیا پر آج چھائی ہوئی حکومت ہے، کوثر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑا کہ ہم نے کوثر سے نوازا ہے تجھے پیارے رسول، دشمنی تجھ سے جو برتے گا وہ ابتر ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے۔ مبارکہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ۔ راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے۔ بہت مشکل ہے انسان کا ہر کسی سے راضی ہونا، ہر حالت پہ راضی ہونا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس رات پر جس حال پر اللہ رکھے اس سے راضی ہو جاؤ، یہ امتحان ہے۔ اور مرضیہ یعنی اس کی مرضی پر رب راضی ہو، یہ ایوارڈ ہے۔ ہاں راضی تو مرضیہ ایک آن آپ کہہ سکتے ہیں، ایک منٹ میں یہ دونوں الفاظ ادا ہوتے ہیں، لیکن راضیہ کے امتحان سے مرضیہ کی ڈگری تک لمبی زندگی، عمر نو چاہیے، صبر ایوب چاہیے اس مقام تک جانے کے لیے۔ میں نے عنوان میں خطبے کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کے نام سے پوری 10 جلد موٹی کتاب ہے، 10 جلدوں میں، وَعْلَمُ أَنِّي فاطمہ کتاب کا نام ہے۔ 10 جلدوں میں عربی میں ہے، ابھی اردو میں آئی نہیں ہے، اور واقعاً عظیم الشان کتاب اس میں ہے۔ خطبہ ہی جب عظیم الشان ہے، اب آرام سے آپ کے ذہن کے سفینے کو اس خطبے کے ساحل کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ذہن کے سفینے کو غوطور کریں، کہ تاکہ اس خطبے کے سمندر سے کچھ لولو و مرجان حاصل کریں۔ لیکن ایک تمہید سماعت فرما لیجئے۔ آپ میں سے بہت سارے اہل علم ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں۔ جب استاد اچھا ہوتا تو شاگرد اچھا ہونا یہ اصول ہے نا۔ لائق استاد ہو، قابل ہو، مخلص بھی ہو، محنت کش بھی ہو، وہ ادارے کو گلستان بناتا ہے۔ شاگرد زندگی بھر کبھی اس کا احسان فراموش نہیں کرتے۔ شاگرد ہے نا، استاد اچھا ہو تو، اور وہ استاد بننے کے لیے زندگی اس نے داؤ پہ لگا دی ہے، تب جا کے استاد بن گیا ہے۔ یہ پوری کائنات اس استاد کے زیر سایہ ہے کہ جو سیکھا کسی سے نہیں، معلم ہے پوری کائنات کا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عظیم ترین کائنات کا استاد، صاحب معجزہ استاد، عزیز علیکم، رحیم ترین استاد، رحمت للعالمین استاد، ہدی للناس استاد، صاحب معجزہ استاد، تمام اخلاقیات کا مجموعہ استاد، شاگرد کیسے ہونے چاہیے؟ جس استاد نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، جس استاد نے انگاروں کو بھی گلزار بنا دیا، جس استاد نے حیوانات سے گئے گزرے کو فرشتوں سے بہتر بنا دیا، جس استاد نے انسانیت کو نار جہنم سے اٹھا کے راہی جنت بنا دیا، جس استاد نے شیطان پرستوں کو عاشق رحمان بنا دیا، جس استاد نے قطرے کو بحر آب بنا دیا، کتنا احسان ہونا چاہیے ان کے آل کے ساتھ، ان کے فرزندون کے ساتھ، ان کے مقصد کے ساتھ، فلسفہ بعثت کے ساتھ کتنی وفاداری ہونی چاہیے، جبکہ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آخر کیوں؟ کہ یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حق زہرا مکمل انہیں مل جانا چاہیے تھا اگر نہ بھی مانگتی، کہ دعویٰ 3 قسم کے دعویٰ ہیں سیدہ کے، اور انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی۔ نہ بھی مانگتی تو دے دیتے، اتنی خدمت، یعنی جہنم سے اٹھا کے خلیفہ ثانی نے جب وہ ممبر سے اتارا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہ میرے بابا کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو، تو اس کے بعد کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ما انبت اللہ علی بفضلکم ما انبت اللہ علی رؤوسنا، یہ اسلام کا تاج تیرے قدموں کا صدقہ ہے، خلیفہ ثانی کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔
انبت اللہ، اور اس نے جو سر پہ ہمارا اگایا ہے اللہ نے، یعنی ظاہری معنی نہیں ہے، اصل میں تاج ہمارے سر پہ، اسلام کا تاج، مومن ہونے کا تاج، شاگرد نبی ہونے کا تاج، یہ آپ کے گھرانے سے، یہ خلیفہ ثانی کا جملہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں، جب مولا چھوٹے تھے اس وقت کے۔ یہ مانتے ہوئے بھی حق ادا نہیں کر سکے، وجہ کیا ہے؟ ذرا سیر تاریخی کو دیکھیے، انسان اور بشر کے تاریخ اور طبیعت میں یہ بے وفائیاں کہاں کہاں سوجی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی چنگل سے آزاد کرا دیا، بدترین مخلوق بن گئی تھی، غلامی کی چکی میں پیسنے والے، آزادی دلا دی، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے سے چھٹکارا دلا کے اللہ کو سجدہ کروا دیا، کھانے پینے کو ترس رہے تھے، من و سلوہ اوپر سے آنے لگا، تورات نازل ہو گئی، کلیم اللہ اور تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے آنے لگی، مسلمان ہو گئے، پکا انقلاب آ گیا، حکومت اسلامی آ گئی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کو میقات کے لیے جب بلایا، 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، صرف 10 دن تاخیر ہو گئی، مہینہ تو ہو گیا، 10 دن مزید 40 دن، 40 دن کے اندر ساری بنی اسرائیل اسلام، اس وقت کے اسلام کو چھوڑ کر سارے کے سارے گئے کفر کی طرف۔ سامری کی ایک شیطانی حرکت کے اوپر گوشالہ بنایا، اس کے اندر وہ خاک تبرک ڈال دی، اور اس نے یعنی سونے کا گوشالہ بنایا، اس نے آوازیں دینا شروع کی، بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے، وہ کی کرسو اتھے، مثلا آپ کے لہجے میں، ہاں یہ کیا ہو گیا ادھر، سارے اکٹھے ہو گئے، کہا تمہارا خدا یہ ہے، وہ موسیٰ والا نہ، وہ تو چھوڑ کے چلا گیا موسیٰ، تمہارا خدا نیا خدا یہ ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کو کیسے چھوڑ کے، اتنی احسانات موسیٰ کے ہمارے اوپر، ہدایت کا احسان، روزی کا احسان، عزت کا احسان، برکت کا احسان، یہ ہم موسیٰ کو کیسے چھوڑ، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے یہی خدا ہے، ہاں بسم اللہ، ٹوٹ پڑے اس کے اوپر۔ حضرت موسیٰ آ گئے، دیکھا زمانہ ہی بدل گیا ہے، ساری محنت پہ پانی، جیسا بعض آپ جیسے اہل فن کہتے ہیں کہ علماء کی تقریر پر ذاکرین پانی پھیر دیتے ہیں۔ مجھے ایک سنی ڈرائیور نے، میرا ڈرائیور اہل سنت سے تھا، میں بہاولپور میں اشرف پڑھ رہا تھا، رحیم یار خان میں، آپ ہی جانتے ہوں گے، اعجاز جیدی صاحب، وہ 9 محرم کو بڑی مجلس کراتا، ادھر بلایا، اتفاقاً جو مومن ڈرائیور تھا، گاڑی خراب ہو گئی، اس نے ایک اہل سنت ڈرائیور کے ساتھ بھیجا، میرے بعد ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، تو وہ یعنی ڈرائیور غور سے سنتے ہوئے، اہل سنت ڈرائیور مجھے کہہ رہا، علامہ صاحب وہ ذاکر آپ کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ وہ تو یہ ہر جگہ اسی طرح ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا جہاں بھی ہو، آپ کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ تو سامری نے موسیٰ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دی۔ حضرت ہارون سے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ 2 جواب دیے حضرت ہارون نے، 2 جواب۔ منو ان امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر تطبیق کرتا ہے، اگر میں ٹھیک کرتا، کادو ان یقتلوننی، ان قریب تھا یہ لوگ آ کے مجھے قتل کر دیتے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ ان القوم استضعفونی وکادو ان یقتلوننی، ایک اور جگہ فرمایا کہ میں ان کو ٹھیک کر لیتا، بڑی یعنی ماہرانہ اور ماہر نفسیات اور معاشرتی مسئلہ بتایا ہے، میں ان کو ٹھیک کرتا، کچھ لوگ میری بات مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے، ہو جاتا انتشار، شگا پڑ جاتا، افتراق ہو جاتا، آپ آ کے کہہ دیتے کہ میری قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں آپ نے افتراق کرا دیا، اس سے بچنے کے لیے میں خاموش رہا ہوں۔ سلام یا امیر المومنین۔ دیکھیے کیا کڑیاں ملتی ہیں کہ قوم میں انتشار نہ ہو، بے شک مجھے تنہا چھوڑا ہے، مجھے مظلوم کر دیا ہے، لیکن میں نے صبر کیا ہے، یہی جواب تھا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو دوبارہ بڑی محنت کرنی پڑی ان لوگوں کو ٹھیک کرنے میں۔ اب حدیث دیکھیے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من و ان وہی ہے، سامری کون ہے آپ خود ایڈجسٹ کیجئے گا، صحیح ہے، گوسالہ کون ہے آپ خود دیکھیے گا۔ موسیٰ و ہارون تو معلوم ہو گئے، چونکہ ادھر مدینے میں بھی 2 ادھر 2 ادھر تھے،
اور ادھر بنی اسرائیل میں بھی دو ایک طرف ہے. جو دو ایک طرف ہے وہ موسیٰ و ہارون ہے، اور جو دو ایک طرف ہے وہ گوسالہ اور سامری ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا یا انسانوں کا. احسان فراموشی خلاصہ یہ ہے، انسان کی طبیعت میں طبیعت خاکی کی کشش نیچے کی طرف اتنی ہے کہ فوراً احسان کو فراموش کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے سلام اللہ علیہ سید نساء العالمین سلام اللہ علیہ کا جب حق غصب ہو گیا اور پتہ چلا کہ یہ حال مسلمانوں نے ہماری وراثت کے ساتھ کیا ہے، تو مسلسل آپ نے سماعت فرما لیا. علماء کرام سے کس شان کے ساتھ گئی، اور چلنا بھی بالکل ہو بہو سرور کائنات کے چلنے کی طرح، اور گفتگو بھی تقریباً اسی طرح. حجاب کے اندر گئی، کنیزوں کے ساتھ گئی، پردے کا انتظام ہوا. جب بولنا شروع کیا پورا مجمع پر رقت طاری ہو گئی، خوب گریہ ہوا. گریے کے بعد دوبارہ گفتگو شروع کی، دوبارہ رقت طاری ہو گئی، چیخ کے رونے لگے، دوبارہ خاموش ہو گئی. اب جب بولنے لگی تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ وَأَبِي محمد، جان لو کہ میں کون آئی ہوں. میں کل تسلسل کے ساتھ عرض کروں گا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کی تشریح کیا ہے، کیا کہنا چاہیے، ورنہ تو سب کو پتا تھا. ہاں مسئلہ یہ ہے 100% کو معلوم تھا کہ نام فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی ہے. کسی بچے کو بھی اس میں شک نہیں تھا کہ یہ کون بول رہی ہے، کس کی بیٹی ہے. آپ بتائیں مجھے اگر کسی کو شک ہونا ممکن تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا. زندگی بھر پیغمبر اسلام کی زبان پر فاطمہ کا نام تھا. 1% بھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ یعنی گفتگو کرنے والی پشت پردہ خاتون کون ہے. سب کو یقین تھا کہ یہ کون بول رہی ہے. اس کے باوجود یہ کہنا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے، کیا کہنا چاہتی ہے اس کی یعنی تشریح انشاءاللہ بہت دلکش انداز میں کل ہوگی. اس کے اندر کیا کہنا چاہتی تھی. خطبہ شروع ہو گیا. خطبے کا 10% حصہ، اب خطبے کا نام ہے کیا؟ خطبہ فدکیہ نہیں، یہ اس طرح بے انصافی ہوگی اگر فدق کے ساتھ مربوط رکھو. خطبے کا نیا نام رکھو خطبہ فلکیہ، خطبہ الہیہ، خطبہ محمدیہ، خطبہ اسلامیہ، خطبہ انسانیت، خطبہ ایمانیہ، خطبہ توحید، خطبہ امامت، خطبہ خلافت، خطبہ رسالت، خطبہ امیر المومنین. سمجھو اس کو، جو نام دے سکتے ہو سارا ذخیرہ اور خزانہ اس خطبے کے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے وہاں دعویٰ کرنے گئی تھی وراثت کی، تو وراثت والی آیتیں سنا کے واپس آنا تھا. وراثت کا خطبہ 10% ہے، 90% وہ خطبہ ہے جو وراثت سے مربوط نہیں ہے. یہ کیوں؟ یہ بتائیں مجھے. آدمی جب آپ کو خدا نہ کرے کسی کو عدالت میں جانا ہو تو اگر آپ یعنی مدعی یا مدعا علیہ اور ساتھ میں وکیل بھی ساتھ میں ہیلپ کر رہا ہے، اپنے مدعا سے ذرا سے بھی ادھر ادھر ہو جائے تو جج بھی ادھر سے چیخے گا، ادھر مد مقابل کا وکیل بھی. آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، آپ اپنے موضوع میں بات کریں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بڑے بڑوں کو بھی اسی طرح سنایا جاتا ہے. آپ اپنے ٹاپک کے اندر بات کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، اضافی باتیں نہ کریں. نہیں ہوتا ہے. سلام یا فاطمہ الزہرا 90% خطبہ موضوع سے باہر ہے. آخر کیوں؟ فدق، وراثت، مطالبہ، حدیث سناتی، آیت سناتی اور لوگوں کو سمجھا دیتے کہ میرا حق ہے، ثابت کر کے آ جاتی. نہیں، توحید، خلقت انبیاء، بعثت فلسفہ انبیاء، فلسفہ بعثت انبیاء، عظمت محمد مصطفیٰ، مسلمانوں کی سابقہ حالت، مسلمانوں کی موجودہ حالت، مسلمانوں کی آئندہ حالت، فضائل امیر المؤمنین، شجاعت امیر المؤمنین، حق امیر المؤمنین، فلسفہ احکام، یہ سارا اکٹھا کرو تو بلکہ 95% بن جاتا ہے. آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے، وہ گفتگو بہت یعنی میں بلندی کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ بتانا چاہتی ہے ایک تو تم سب مرد ہو، میں اکیلی عورت ہوں.
आओ अगर हिम्मत और जुर्अत है तो तुम मर्द हो लेकिन बनी हाशिम से खारिज हो, एक अकेली बनी हाशिम के आल मोहम्मद के औरत से मुकाबला करो इल्मी मैदान में अगर तुम्हारे अंदर जुर्अत है। यानी ये तमांचे हैं, खुतबा नहीं है, ये मेजाइल हैं, उन बेवफाओं के सरों पर बरसा रही है सैयदा। सबसे पहला कलाम यहां से शुरू होता है तौहीद से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा अनअमा वलहु शुक्र अला मा अलहमा वलहु सनाउ अला मा क़द्दमा। नेमत से शुरू किया, सबसे पहले नेमत से। क्यों? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि इंसानों को मेरा महबूब बना दो और मुझे मेरे मखलूक का महबूब बना दो। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। हज़रत मूसा ने पूछा, परवरदिगार वो कैसे मुमकिन है इतना बड़ा काम, पूरी इंसानियत के दिल में आपकी मोहब्बत, तेरी मोहब्बत, और यानी इंसानों को आपके महबूब बना, तेरे महबूब बना दूँ। कहा मूसा आसान है ये, क्या? मेरी नेमतों की याद दिलाओ तो मेरे एहसान के याद करते ही उनके दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ जाएगी, जब बढ़ेगी तो खुद बहुत मेरे महबूब हो जाएंगे। हाँ, ये नेमत का इतना बड़ा असर होता है। और अगर आप किसी काफिर को इस्लाम की तरफ ले आना चाहोगे, वो तो आयतें तो नहीं सुनेगा क्योंकि कुरान पर यकीन नहीं है, हदीस भी नहीं सुनेगा, क़ाला रसूलुल्लाह क़ाला सादिक़ क़ाला अल बाक़िर, वो कहेगा यार मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, मैं काफिर हूँ। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला, यार मैं कुरान को नहीं मानता हूँ, उसके बावजूद तुम अपने अल्लाह के होना साबित करो मुझे। तो मेरे जवान दोस्तों से मेरा खिताब है कि जब आप यूनिवर्सिटियों में ऐसे गुफ्तगू करते हैं, अकली दलील के ज़रिए मुझे समझाओ कि कोई खालिक है, कोई माबूद है, तो सबसे पहली दलील और बड़ी दलील अकली यही है, कोई नेमत देने वाला है, जब देने वाला हो तो उसका शुक्र ज़रूरी है, और शुक्र उस वक्त मुमकिन है जब तक कि नेमत देने वाले की हैसियत का इल्म हो। आपके ऊपर किसी ने एहसान किया, नेकी किया, शुक्र अदा करोगे ना, तो जब उसे पहचानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, तो शुक्रिया कहाँ से अदा करोगे? पहले उसे जानोगे, पहचानोगे कैसा आदमी है, उसके हैसियत के मुताबिक शुक्र अदा करोगे। लिहाजा सबसे पहली दलील अकली तौहीद के लिए, वजूद खालिक के लिए शुक्र मुनइम यह टाइटल है। सबसे पहली दलील क्या है? शुक्र मुनइम। अल्लाह नहीं है, खुदा या अल्लाह के नामों में से नहीं, मुनइम नेमत देने वाला। क्योंकि आम इंसान को समझाना है, काफिर को समझाना है। शुक्र मुनइम, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, नेकी की, एहसान किया, शुक्र अदा करोगे नहीं करोगे? हाँ, काफिरों के अंदर भी थैंक यू ना कहना बुरी बात है, नहीं है। हमने उधर टेक्सास में एक डाउनटाउन सिटी है, वहाँ एक शहर में एक चौक के ऊपर देखा थैंक्स गिविंग सेंटर, 2012 में देखा। अल्लाह के शुक्र अदा करने की जगह काफिर हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी, अमेरिका भर में सारे वही हैं, लेकिन वो खुसूसी तौर पर हमें ले गए ये दिखाने के लिए इट इज़ थैंक्स गिविंग सेंटर, अल्लाह के शुक्र करने की जगह। वो हर किसी में है। इसी हसासियत की वजह से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने सबसे पहले इस नुक्ते से आगाज किया, वलहु शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा, तमाम नेमतें अल्लाह ताला की और हम भी उसी की। अब गिनो शुमार करो नेमतें, कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ ख़त्म करोगे? मुमकिन ही नहीं है। अंदर की नेमतें, बाहर की नेमतें, ऊपर की नेमतें, ज़ाहिरी नेमतें, बातिनी नेमतें, हवाई नेमतें, समंदरी नेमतें। यही आसान आसान मिसाल में आपकी खिदमत में। इंसान का वजूद द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ तौहीद है। खुद आपका वजूद, आपकी आंखें कितनी हैं? 2। मैं मिंबर पे कितना हूं? 1। आपको मैं साबरी कितने नजर आते हैं? 1। जब आंखें 2 हैं तो मैं 1 क्यों नजर आता हूं? ये बैलेंस किसने किया है? हाँ, कितनी बड़ी नेमत है। वरना हर जगह 2-2 नजर आ जाते हैं तो 100 आदमी 200 हो जाते हैं, वो जिंदगी मुख्तल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कान कितने हैं? 2। मेरी आवाज कितनी आती है? 1। जब कान 2 हैं तो आवाज भी 2 आनी चाहिए। नाक के सुराख 2, खुशबू 1, या इधर अलग इधर अलग नहीं आती है।
کیوں؟ اس لیے کہ اندر ایک فیصلہ کرنے والا امامت کی طاقت رکھی ہے انسان کے جسم کے اوپر اللہ نے. وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کون ہے جسے دیکھ رہے وہ کون ہے، جو سنتے ہو وہ کون سی آواز ہے، جو چکھ رہے ہو وہ کون ہے، وہ کیا ہے. یہ نعمتیں اندر کی ہیں. اور بہت ساری نعمتیں انسان کا جو غذا اب چکھ رہے ہیں، یہ صرف اتنا فرق ہونا چاہیے مومن اور کافر میں کہ مومن بازار میں، ہاں کافر یا منافق جاہل آدمی مارکیٹ ہو یا باغ ہو یا کھیت ہو یا منڈی ہو، جہاں بھی ہو رزق ڈھونڈتا رہتا ہے. مومن یہ ہے کہ جہاں بھی نعمت ملے رزق سے پہلے رازق کو ڈھونڈتا رہتا ہے. ہاں یہ فرق ہونا چاہیے. پہلے رازق ربنا لک الحمد، روٹی ملی ربنا لک الحمد، راضی مل گئی ہے نا، پانی ربنا لک الحمد. الحمدللہ زبان پہ ہمیشہ جاری ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کمی ہے ہمارے درمیان. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، تمام شکر اس اللہ کے لیے جو الہام بخش ہے. کس چیز کا الہام؟ یا نبیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ الہام انبیاء کے اوپر یا اوصیاء کے اوپر، نہیں، کائنات کی ہر شے کے اوپر اللہ نے الہام کیا. جتنے بھی پرندے اس کے اوپر الہام ہے. الہام یعنی ان کی طبیعت میں ایسا سسٹم ڈالا ہے کہ وہ خود بخود اپنی انجینئرنگ، اپنی یعنی پروڈکشن، اپنی فوڈ انڈسٹری، ان دا ڈیفینس، ان کی منسٹری، سارا یہ جتنے پرندے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، کس موسم میں انڈے دیتے ہیں، کس موسم میں بچے دیتے ہیں، کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، کہاں ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ سارا علامہ الہمہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، وحی کا نام آیا ہے. البتہ یعنی الہام کے معنی میں ہے کہ مثلا بلندی پہ گھونسلہ بناؤ اور صفائی کا خیال رکھو اور یہ کرو وہ کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل میں دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ کو جب پیدا ہوا اس میں صندوق میں ڈال کر دریا کا حوالہ کرو بچانے. یہ اوحینا اوحینا الہمہ الہمہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں الہام کیا ہے. الہام. چلیے امام صادق میں ایام فاطمیہ کی مجلس سے سنتے ہیں، ہزاروں کام آپ کے پاس تھے، آپ ٹی وی دیکھ سکتے تھے، نیٹ کے پیچھے رہتے، فٹ بال کھیلنے جاتے، گھر میں آرام سے سو جاتے، ہزار کام ہو سکتے تھے. نہیں، یہاں کھینچ کے آپ کو لایا ہے کس نے؟ اس الہام غیبی نے لایا ہے. ہاں جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ کا دل ہے نا جمعہ نماز کی طرف، عاشورہ ہے تو تڑپتے ہوئے مجلس کی طرف، اربعین ہو تو کربلا کی طرف، ماں باپ کے زندہ ہیں تو ان کا ہاتھ چومنے کی طرف، مطالعے کی طرف، صلہ رحمی کی طرف. یہ جو رغبت آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے یہی ہے فلا الہمہ. الہام کائنات کے ہر شے کے اندر، ہر انسان کے اندر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ نہ کہو کہ انسان پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوا ہے، نہیں، بہت کچھ ساتھ لے کے آیا ہے. الہام الہی لے کے آیا ہے، ولایت الہی لے کے آیا ہے، ولایت امام ساتھ لے کے آیا ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. وَلَهُ شکر. خطبہ اسی ایک ایک لفظ کے اوپر گھنٹوں کی گفتگو ہوگی، لیکن خطبے کو یہاں روک کر گفتگو کے اختتامیہ جملات عرض کرنا چاہوں گا کہ معصومین کی ایک حدیث ہے، ہماری باتیں اگر سمجھ میں آئے تو عمل کرو، نہیں آئے تو انکار نہیں کرو، ہم تک پلٹا دو. بہت حساس ہے، یہ بہت حساس ہے. بہار و انوار کے جلد نمبر 26 میں فضائل اہل بیت پڑھو گے تو یا بولنے والے کو کافر سمجھو گے یا کہو گے روایت غلط ہے. اور ہم علماء کی جرأت بھی نہیں ہے کہ وہ فضائل منبر پہ آ کے سنائیں، ورنہ کہو گے ہاں یہ مولوی غالی ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ قضا ہو گیا ہے. میں نے وہ جامع الکوثر کے علماء کانفرنس میں یہی کہا تھا کہ ہم علماء یعنی دشمنوں کے سامنے کم تقیہ کرتے ہیں، دوستوں کے سامنے زیادہ تقیہ کرتے ہیں، حق بات نہیں بولتے ہیں. محرم کی مجلسوں میں ٹاپ عشرے میں کون نکاح و طلاق و اخلاقیات و حقوق میاں بیوی کی باتیں کرتا ہے، جبکہ عین موسم وہی ہے. یہ ناروال میں عشرہ پڑھ رہا تھا تو 8 محرم کی رات یہی سوشل مسائل کے اوپر میں نے بولا.
صحیح نکاح، غلط نکاح، صحیح طلاق، غلط نکاح، میاں بیوی کے حقوق، روابط، رشتے، سارا۔ ایک عالم دین اور بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اس نے دوسری جگہ جا کے صبح جمعہ پڑھانا تھا، جمعے کے خطبے میں وہ ساری باتیں ادھر سنائی۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، آج تک آپ نے ایسی باتیں نہیں سنائی تھی، نئی باتیں کتوں لائے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، شام کو آغا صابری نے سنایا تو وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ جو وہاں نعرے لگانے ہوتے ہیں، یعنی مصیبت حسین پہ سارا سرمایہ ہم خرچ کرتے ہیں، مقصد حسین پہ نہیں کرتے ہیں۔ توجہ ہے، تو باتیں چھپانی ہوتی ہے۔ فضائل میں بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا مثلا انہی فضائل میں سے ایک سیدہ نساء العالمین کے کہ یا اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تجھے پیدا نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب عجیب و غریب ہے نہیں ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد او یہ دیکھو مولوی کو کیا ہو گیا ہے، فاطمہ زہرا کو امام علی اور نبی پر اوپر برتری اور فوقیت دے دی، فوراً فیصلہ کریں گے۔ شام کے شیعہ ایسا نہیں کریں گے، حدیث سنیں گے، سمجھیں گے، علماء سمجھائیں گے بہت سکون سے، نعرے بھی نہیں لگوائیں گے، صحیح ہے۔ ایران کے شیعہ سنیں گے، سمجھیں گے، اعتراض کوئی نہیں کرے گا۔ عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، گلگت بلتستان کے شیعہ، فلاں جگہ کے شیعہ، بیچ میں جو پاکستان کا یہ مین خطہ ہے، یہاں فوراً فتویٰ لگے گا۔ یہ دیکھو مولوی کو کیا ہو گیا ہے۔ مولوی کو کچھ نہیں ہوا ہے، زمانے کو کچھ ہو گیا ہے، ہمارے مجلسوں کو کچھ ہو گیا ہے، ہمارے اجتماعات کو کچھ ہوا ہے، ہمارے ذہنوں کو کچھ ہوا ہے۔ یہ فرقے اسی لیے بنتے ہیں۔ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، آیا وہی مولا نے کہا ہے یا کچھ اور؟ جڑ یہ ایٹمی پاور، ایٹمی سائنسدان بھی ادھر موجود، ایٹمی پاور یہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اگر وہی مولا نے کہا ہے، کبھی گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی وہاں ہے جو مولا کہے وہ ملا نہ سمجھے، جو ملا نے سمجھا ہے وہ مولا نے نہیں کہا ہو، یہاں گمراہی آتی ہے۔ گمراہی ادھر ہے، فرقے یہاں بنتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر کہ فاطمہ زہرا کو ظاہری طور پر برتری امامت اور رسالت کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ حدیث بھی صحیح ہے، حفظ مراتب بھی اپنی جگہ محفوظ ہے، ہاں رتبہ بھی محفوظ ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ اگر تو نہ ہوتا کائنات میں پیدا نہ کرتا، وہ بات صحیح ہے۔ کائنات کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ کائنات سے مراد یہ آسمان و زمین نہیں ہے، یہ بشر مراد ہے، جن و انس مراد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ بولو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندگی کے لیے نا۔ بندگی سکھانے والے کون آ گئے؟ انبیاء۔ انبیاء کا سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ دفتر بندگی کا رئیس کون ہے؟ پیغمبر اسلام۔ ٹھیک، اب کائنات کو پیدا کیا بندگی کے لیے، اور بندگی کا آغاز انبیاء سے ہو گیا۔ اس ہدف کو بچانے کے لیے ختم رسول کے بعد سلسلہ امامت کا شروع ہو گیا۔ مقصد رسالت کے تحفظ امامت سے ہے۔ یہاں علی سے مراد صرف ذات علی مراد نہیں ہے، نور امامت مراد ہے، نور امامت۔ ورنہ امام رضا علیہ السلام کہ اگر مثلا لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے لیکن بشرطہا و شروطہا، امامت تو وہاں توحید کی بھی شرط ہو گئی ہے، آپ رسالت کی شرط ماننے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ امامت کے ذریعے رسالت کا مقصد محفوظ رہے گا، اور دامن زہرا امامت کا خزانہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو امامت نہ ہوتی، امامت نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتی تو کائنات پیدا نہ کر دیتا۔ یہ ہے اصل۔ لہٰذا بہت سارے احادیث اسی طرح کے ہیں کہ یعنی علماء سے پوچھ لو، اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے معلوم، اگر کہیں کہ صحیح ہے اس پر یعنی اگر آپ کو شک ہو تو پھر کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ماحول اسی لیے ہم زیادہ خراب کر دیتے ہیں۔ اگر اتنی، اب ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں، اگر اتنی عظمت نہ ہوتی، یا رسول اللہ آیے تطہیر جب نازل ہوئی
تو آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹی کو سنا سکتے تھے، گلی میں آ کے دربار سے آ کے دروازے پہ کیوں سنا رہے تھے؟ ابا بچھا کے استقبال کرنا، دروازے پہ جا کے پہلے آیے تطہیر سنا کے اس کے بعد مسجد کی طرف چلا جانا۔ جب ہمیشہ زہرا کے پاس آنا جانا پیغمبر اسلام کا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ادھر نبی کا گھر ہے، ادھر فاطمہ زہرا کا گھر ہے، کبھی بیٹی بابا کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی بابا بیٹی کے پاس، آنا جانا تو ہے، لیکن پیغمبر اسلام کا کام واقعاً عجیب و غریب ہے کہ باہر سے آتے ہوئے دروازے سے سلام کر کے گلی سے گزرتے ہوئے، تاکہ یہ گلی سے گزرنے والے یہ دیکھیں کہ سرور کائنات کیا کر رہے ہیں۔ کل کو اگر کسی کے ذہن میں شیطانی خیال کہ آگ اور لکڑیاں جب لے کے آئے گا تو اس کو یہ تو یاد آئے گی کہ ارے یہ وہ دروازہ نہیں ہے جسے آگ کا نظر آتش کرنا چاہیے، بلکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسالت کھڑی ہوتی تھی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبوت کھڑی ہوتی تھی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں آیتیں اتری ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسالت کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ کسی کو سمجھ میں تو آنا چاہیے تھا۔ اس خاطر پیغمبر اسلام نے بار بار فضائل بھی بیان کیے اور عملی طور پر فضیلت کی بلندیاں بھی دکھائی کہ فاطمہ زہرا کا یہ مقام کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن کسی نے کوئی خیال نہیں رکھا، بار بار علی کو بلایا گیا، سب نے دعویٰ یہ کیا کہ سب کی بیعت ہو گئی ہے، لیکن علی نے بیعت نہیں کی ہے۔ آخر ایک ہی چارہ تھا، علی سے کہا گیا یا تلوار یا آپ کی گردن یا بیعت کرو۔ علی جا کے اپنے گھر کے اندر آرام سے دروازہ بند کر کے قرآن لکھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن دربار خلافت سے رہا نہیں گیا، لکڑیاں لے کے آئے گھر جلانے کے لیے۔ ایک آواز کافی ہے، ایک آواز کافی ہے کہ کس کے گھر کو جلانے آئے ہو؟ کہا اسی گھر کو جلانے آئے ہیں۔ اندر سے سیدہ کی آواز آئی، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا گھر ہے؟ کہا ہاں، یہ رسول کا گھر نہیں ہے، اس کے اندر فاطمہ نہیں ہے، کہا ہے، اس کے باوجود آگ لگا دو گے؟ یہ روایت ہے ان کے ہاں کہ ہاں ہونے دے فاطمہ، ہم آگ لگا دیں گے۔ اتنے میں دروازہ توڑ کے جب وہ اندر آنا چاہتے تھے، سب سے پہلے جا کے اندر آ کے مولا کو جب لے جانے آئے تھے، سب سے پہلے جا کے مدافع حریم ولایت اسی لیے کہا جاتا ہے، دروازے کو زور سے سہارا دیا کہ دشمن اندر نہیں آئے۔ اگلا جملہ مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ ایک آواز آ گئی، آپ خود آپ سن چکے ہیں اور آپ کے دل میں معرفت اور محبت بھی ہے اور آپ کے آنسو سے اشک عزا کی دریا بھی جاری ہوئی۔ میں کیسے عرض کروں، بس اشارے میں کہہ دیتا ہوں، آپ خود فرصت دیجئے۔ ایک نحیف سی آواز آ گئی، یا فضا یا فضا الى صدرک فسندینی یا فضا خذینی۔ یعنی ایک پر ظلم نہیں ہوا ہے، ایک آن میں فضا سے کہا، فضا مجھے بھی سنبھال، میرے محسن کو بھی سنبھال۔ یعنی محسن کی شہادت، آج دنیا میں جتنے سادات ہیں ان میں سے 1/2 سادات، 1/3 سادات کم ہو گئے اس عظیم ہستی کی شہادت کی وجہ سے، اور فرمانے لگی، یا علی اشتملت شملت الجنین وقعدت قعدت الزنین۔ یا علی زہرا کی حالت دیکھیے، مولا نے زہرا کو سنبھالا، در و دیوار کے درمیان آ گئی، جتنی تکلیف ممکن تھی دروازے سے اور دشمن کے ہاتھوں سے زہرا نے دیکھا۔ اس کے بعد اگر حوصلہ ہے تو جملہ عرض کروں، 18 سال کے عمر میں کوئی خاتون لاٹھی اور عصا کے سہارے سے چلتی ہے؟ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو صحت دے، زندگی دے، عزت دے، برکت دے۔ میری مائیں، میری بہنیں یاد کریں، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی 18 سال کی خاتون لاٹھی کے ذریعے یا در و دیوار کے سہارے سے چلتی ہو۔ محسن کی شہادت نے، دشمنوں کے ظلم نے، رونے کی اجازت نہ دینے نے زہرا کی وہ حال ہو گئی کہ زمین گیر ہو گئی۔
بستر کے اوپر 3 مہینہ مسلسل رہتی. بہت حوصلہ اگر کر لی تو جا کے جنت البقیع میں بیت الاحزان میں گریہ کر کے واپس آ جاتی. اور واپس ایک مرتبہ جب آ گئی واپس تو مسکراہٹ کے ساتھ مولا نے پوچھا آج وہ آنسو آپ کے آنکھوں میں نہیں ہے زہرا؟ تو فرمانے لگی بابا نے پکارا ہے مجھے، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میں جانے والی ہوں، مدینہ والے سکون سے سو جائیں گے. اس کے بعد آخری چند جملات عرض کیے دیتا ہوں. اب وصیت نامہ لکھنا شروع کیا. سب سے پہلے وصیت یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا رب وحدہ لا شریک ہے. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میرا بابا اللہ کا رسول ہے اور تو اللہ کا ولی ہے. جملہ سنو گے عزیزو، اے علی میرے بعد اگر نئی شادی ازدواج کرو گے تو ٹائم میرے بچوں کو بھی دینا، اس لیے کہ یہ ماں کی یاد زیادہ کریں گے. یہی وجہ تھی جب ام البنین بیاہ کے لائی گئی تو کہنے لگی مجھے ام البنین نہ کہیے گا، میں خادم بن کے نوکرانی بن کے آئی ہوں. اور وہ دروازے سے اندر نہیں آ رہی تھی. جس گھر میں زہرا کی تربیت ہوئی ہو اس گھر میں کیسے میں داخل ہو جاؤں؟ وصیت لکھی. اس کے بعد مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا، مجھے لباس کے ساتھ غسل دینا رات کی تاریکی میں. مقاتل کی کتابوں نے سب نے لکھا ہے کہ جنازہ رات کو نہ اٹھانا سمجھ میں تو آ جاتا ہے، لیکن غسل رات کی تاریکی میں اسی لیے کتنا درد تھا علی کے لیے کہ علی کہیں زخمی پہلو کو نہ دیکھے. اس خاطر کہا کہ یہ وصیتیں پوری کی، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اگر پرسہ دینا چاہتے ہو تو جملہ عرض کروں. ایک جملہ کہا، قیامت برپا ہو گئی حیدر قرار کی، یا علی اگر زہرا سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو زہرا کو معاف کرنا. علی مچل مچل کے رونے لگے. صابر علی، فاتح خیبر علی. لیکن زہرا کے اس جملے نے حیدر کرار کو بہت مضطرب کیا. فرمایا یا زہرا یہی جملہ میرا ہے کہ اگر علی کے گھر میں خدمت میں کوئی کوتاہی ہو اپنی بزرگی سے یاد کرنا. عزیزان من، اگر کسی کی کوئی ماں بہن بیمار ہو، بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آئیے 4 سالہ زینب کبریٰ سے سوال کرے کہ ماں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل پہ کیا گزری. میں عرض کروں اے زینب کبریٰ، یہ مدینے کی آگ تھی، تو نے کربلا کی آگ دیکھنی ہے. یہاں ایک گھر کو آگ لگی ہے، وہاں سارے خیام حسینی کو آگ لگنی ہے. یہاں ایک زخمی پہلو آپ کے سامنے ہے اور کربلا میں تو نے سید سجاد کو، بیواؤں کو، یتیموں کی حفاظت کرنی ہے. جملہ عرض کروں اے شہزادو، حسن مجتبیٰ اور امام حسین نے اپنی نگاہوں میں ماں کو تمچے کھاتے ہوئے دیکھا، ماں کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا، جلتے ہوئے دروازے کا ماں کے اوپر گرتے ہوئے دیکھا. میں عرض کروں اے مولا حسین، شاید ماں سے صبر آپ نے یوں سیکھا تھا. لاش اکبر پہ بھی رزن بے قضائی، لاش اصغر پہ بھی رزن بے قضائی، اور شمر کے خنجر کے نیچے بھی رزن بے قضائی. وتسلیما لامرہ یا غیاث المستغیثین لا رب سواک انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے